تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 50 only one آیت نمبر 50 and remember when we said to the angels اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اللہ کہہ رہا ہے prostrate yourself unto Adam سجدہ کرو آدم کا so they prostrated themselves سب نے سجدہ کیا except ابلیس سوائے ابلیس کے he was one of the jinn وہ جنوں میں سے تھا he disobeyed the command of his lord اس نے اپنے رب کا حکم کی نافرمانی کی اللہ ہم کو جب یہ بات بتا رہا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے اور شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ ابلیس شیطان مردود بن گیا لیکن سوچ لو کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے نا ابھی تو آدم علیہ السلام سے جب پوری انسانیت جو ہے وہ جب وجود میں آئے گی یعنی کہ مطلب سارے انسان جو ہے ون آفٹر اندر جنریشن آفٹر جنریشن آتے جائیں گے لیکن سوچو کہ ان میں سے کتنے سارے وہ ہیں انسان جو مطلب اللہ کی نافرمانی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہاں اللہ نے پہلے ہی ہم کو اس چیز کو بتایا ہے تاکہ انسان جب نافرمانی کریں گے نا اللہ کو تو خیر معلوم ہی ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے تو اللہ کے سامنے سب کچھ ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایوری تھنگ ایک ساتھ ہی ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ پاسٹ ہے ہمارے لیے وہ فیوچر ہے ہمارے لیے وہ پریزنٹ ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں یعنی ماضی حال اور مستقبل تو یہاں اللہ نے ہم کو یہ چیز کو بتا دیا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی یعنی انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے جو ہے وہ تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں میجورٹی ہے وہ اور اب انسانوں میں سے بھی کر رہے ہیں نا اتنے سارے تو پھر will you then take him and his offspring as protectors and helpers rather than me تو اللہ یہاں پر پوچھ رہا ہے تو انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ تو کیا تم اس کی اولادوں کو اس کی نسل کو اور اس کے جو بھی ہے چیلے چپاٹے اور جو بھی اس کے فالوورز اتباع کرنے والے جی حضور کرنے والے شیطان کو اور جو انسانوں میں اس کے ایجنٹ ہے تو یہ تمام جو ہے تو کیا تم ان کو اپنا پروٹیکٹر بناؤ گے یا اپنا ہیلپر بناؤ گے یعنی کہ مطلب تمہاری حفاظت کرنے والا تمہاری مدد کرنے والا تم اس کو بناؤ گے کیونکہ دیکھو لوگ جو ہے اس پر کتنا دھندا بھی چلاتے بیٹھ کر کہ مطلب کوئی بھی ایک جن کو مطلب وہ قابو میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جن جو ہے اس کو تو کہیں آنے جانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں تو اس کو بولتے کہ چل جا وہ فلانے کے گھر میں جا کے دیکھ کر آ ادھر کیا ہو رہا ہے اب جو لوگ آتے ان کے پاس کہ دیکھو ہمارا بھی ایسا ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ فلانی روزی کا معاملہ ہو گیا ہے شادی نہیں ہو رہی ہے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہر چیز کے لیے ان کے پاس جا رہے اور وہ لوگ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ان سے مال گھسیٹ رہے اور بے وقوف بنا رہے تو جنوں کو قابو میں کر کے اور پھر یہ چیز بھی کرتے ہیں تو یعنی سوچ لو کہ وہ جو جن ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا کہ مطلب دیکھ لو یہ انسان جو اتنی بڑی یعنی اتنی اشرف المخلوقات میں سے ہے اور اوپر سے یہ میرے سے ایسے سب مانگ رہے دعائیں اور مدد کے جیسے کہ مجھے ان لوگ نے اپنا معبود بنا ڈالے تو اس کے دماغ میں سوچ لو اس کو کیا ہوتا ہوگا کہ بے وقوف انسان کیسے مجھے مطلب خدا سمجھ کے بیٹھے لیکن پھر وہ تو اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کو تو چاہیے نا دنیا میں انسانوں کو گرانا ہے تو اللہ پوچھ رہا ہے تو تم اس کو بناؤ گے اپنا پروٹیکٹر اپنا ولی اپنا مطلب مددگار مجھے چھوڑ کر اللہ نے کہا مجھے چھوڑ کر سوچو اس میں اللہ کا کتنا غضب اور غصہ ہے تو جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے while they are enemies to you اور یہ تو تمہارے دشمن ہے تو دشمن کو دشمن ہی سمجھو نا بھائی دوست کیوں سمجھ رہے ہو اس کو
दुश्मन तुम्हारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता, और दुश्मन जब तुम्हारा दोस्त बनेगा तो तुम्हारा कोई ना कोई वो नुकसान करना चाहता है, दोस्त बन के, भेष बदल के, बहरूपिये बनकर। बहरूपिये तो बन के इंसान एक दूसरे के साथ धोखेबाजी भी तो करते हैं ना। They are enemies to you. What an evil is the exchange for the wrongdoers. क्या ही बुरा, बेसा वर्ड यूज किया ना अल्लाह ने। बेसा का मतलब है बहुत ही बुरा, बहुत ही बद, यानी तो यानी इतना बुरा, तो वो जो बेसा है, तो यानी अल्लाह ने कहा कितना बुरा एक्सचेंज, बदल तुम लोग कर रहे हो, यानी जालिमीन लोग। जालिमीन लोग कौन है? वो जो जैसे जुल्म का मतलब क्या, अंधेरा। जालिमीन लोग वो जो पीपल ऑफ डार्कनेस, यानी कि मतलब जो गुनाहों के अंदर है, यानी जो गुनहगार लोग। इसलिए कि अरबी बहुत रिच एंड हाई है ना, तो इसीलिए उसके अंदर हर चीज को मतलब उसका जो बहुत ही जबरदस्त, यानी जैसे अंधेरे के लोग, डार्कनेस, पीपल ऑफ डार्कनेस, कौन? गुनहगार। क्योंकि देखो अंधेरे के अंदर गुनाह बहुत है, जैसे ही रात का अंधेरा होता है सारे गुनाहगार अपने अपने गुनाहों के काम में लग जाते हैं, तो बराबर उनका नाम देखो अरबी में दिया हुआ है, जालिमीन। द स्टोरी ऑफ आदम एंड इब्लीस, किस्सा आदम और इब्लीस का 7 टाइम्स है कुरान के अंदर, 7 मर्तबा आया है। हर बार एक नया उसके अंदर पॉइंट आता है और उसमें बताया जाता है कि भाई मतलब कोई ना कोई नया पॉइंट उसमें होता है। तो अब यहां पर जो है वो ये है कि अल्लाह पॉइंट्स आउट टू द चिल्ड्रन ऑफ आदम द एनमिटी ऑफ इब्लीस टुवर्ड्स देम, यानी अल्लाह ने यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद बनी आदम, उनको अल्लाह ने यहाँ बताया देखो इब्लीस की जो दुश्मनी है तुम्हारी तरफ, एंड देयर फादर बिफोर देम, और तुमसे पहले यानी तुम्हारे फादर यानी के मतलब आदम अलैहिस्सलाम, एंड रिब्यूक्स दोज हु फॉलो हिम, तो अल्लाह उन सबको मतलब अच्छी डांट पिला रहा है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, शैतान को जो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखो शैतान है जो कपड़े बोलता है कि कम से कम पहनो, यानी उसको और से और ऊंचा कर दो, और से और मतलब उरियानियत वाले कपड़े पहनो, ताकि कम से कम कपड़े पहनो, लिबास जो है वो कम से कम पहनो। और फिर जो भी गलत चीजें हैं उसको इतना ऐसा बना देता है कि इंसान की निगाहों में खूब जाए। पहले लोग बाल अगर खुले रख के आए तो लोग पूछते थे कि ये तुम्हारे को क्या हो गया है जो ये बाल खुले रख के ऐसे क्यों आए, नाम रखते थे भाई झिपड़न या कुछ ना कुछ इस तरह से को बोला जाता था कि ये चुड़ैल जैसे बाल। लेकिन अब उस शैतान ने सबकी निगाहों में वो बालों को इतना खुबा दिया है कि सबको वो खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। नाखून लंबे, जो अल्लाह को इतनी उससे कराहत होती है, मकरूह है वो, लेकिन नहीं, वो नाखून लंबे रख के बड़े खुश होते और सोचते हम कितने खूबसूरत। लेकिन फिर तुम जब दिखाते हो कि मतलब चुड़ैलें हैं, भूतनियां हैं और जिन्नातनियां हैं, तो उनके लंबे लंबे नाखून क्यों बताते हो, क्यों दिखाते हो कि वो नाखूनों से यूं तुमको चीर रही है या नाखून से वो यानी इतना बुरा भी दिखा रहे हो, फिर वो बुरी की फैशन भी कर रहे हो, उसको अच्छा भी लग रहा है तुमको। सुभान अल्लाह। एंड रिब्यूक्स दोज हु फॉलो हिम एंड गो अगेंस्ट देयर क्रिएटर एंड मास्टर, तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपने खालिक को, अपने आका को, अपने मास्टर को भूल गए, उसके खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि जिन्नात ने जो बोला वो कर रहे हैं एज ए फैशन भी, और जिन्नात ने जो काम बोला वो भी कर रहे हैं कि भाई नाचो, क्या फर्क पड़ता है, अपने नामहरमों के सामने भी नाचो, अपनी भी औरतों को नचवाओ। तो ये भी चीज है, लेकिन वो चीज तुम्हारे खालिक को नहीं पसंद है, जो तुम्हारा मास्टर है उसको नहीं पसंद है, तुम्हारा मालिक, लेकिन तुम उसके खिलाफ जा रहे हो ना ये काम करते हुए। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुमको शैतान ने बोला ये इसके खिलाफ जाके करो, ताकि अल्लाह का गजब और गुस्सा तुम पे भड़के और वो तुमको उठा के फेंक दे जहन्नुम में, क्योंकि फिर उसी जिन्नातों के साथ जाना पड़ेगा ना। इसलिए अल्लाह हम सबको ही माफ करे। इट इज ही हु क्रिएटेड देम फ्रॉम नथिंग, अल्लाह ही है जिसने इंसानों को, कोई भी उसका कोई वजूद ही नहीं था और अल्लाह ने उसको बनाया।
and sustains and nourishes them by his kindness. اور ان کو پالتا پوستا ہے, ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے, ان کا کھانا پینا ایک ایک چیز ان کے لیے, اور جڑی بوٹیاں تاکہ ان کو میڈیسن اور تب ملے برابر سے, اور سب کچھ ان انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا سب کچھ. Yet they still took Iblis as their friend. اس کے باوجود بھی انہوں نے ابلیس کو اپنا ولی بنایا. ولی کا مطلب وہ دوست جو جیسی تمہارے کو سمجھو کوئی چیز کی ضرورت پڑی اور وہ تمہارے بالکل پیچھے ہی کھڑا اور ایک دم سے آ کے وہ مدد کرے. تو ہم کو اللہ کو اپنا ولی بنانا چاہیے. اللہ ہی ہمارا ولی ہے. شیطان کو ولی بنا کے کیا فائدہ؟ وہ کرے گا تمہاری مدد بھی کرے گا, لیکن ساتھ میں تم کو مطلب دھوکے بھی دے گا, ڈیسیو بھی کرے گا. اینڈ ڈکلیئر دیئر انمیٹی ٹوورڈز اللہ. تو یہاں yet they still took Iblis as their friend and declared their enmity towards Allah, یعنی کہ اللہ کی طرف انہوں نے اپنی دشمنی, اپنی عداوت کو اعلان اعلان کہا ہے کہ ہاں ہم نہیں مانتے اللہ کو, جاؤ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہے نہیں مانتے ہم. مسلمان ہو کے بھی جب کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کے بارے میں سوچو کہ تم کافر کی بات تو کرو ہی مت, تو کھلم کھلا بول ہی رہا ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ ہاں بھی نہیں مانتے. مسلمان تو وہ ہے نا ہپوکریٹ جو بول رہے ہم مانتے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن پھر تم جو اللہ کے اندر سے جو یہ قانون وہ نہیں مانتے اور شیطان کے خلاف, یعنی کہ تم اللہ کی بات کو رد کرتے ہو اور شیطان کی بات کو مانتے ہو, تو پھر اس کا کیا, وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا بولا جائے گا پھر, کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اللہ کی بات کو ٹال دیا, اللہ نے جو چیز کہا یہ کرو سختی سے, اس کو نہیں کیا, اور پھر تم کسی سے ڈرے بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. So Allah says, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, and remember when we said to the angels, یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے, meaning all the angels, as was mentioned in the beginning of Surah Al-Baqarah. سورہ بقرہ کے اندر شروعات میں یہ بات بتا دی گئی تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں ابن کثیر میں, کہ سارے ہی فرشتے سب کے سب جو ہے سب کو حکم ہوا نا, تو سارے ہی فرشتے کا مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام بھی ہے اندر. اسجدوا لآدم, prostrate yourselves unto Adam, سجدہ کرو آدم کا, a prostration of respect and honor. یہ سجدہ وہ تھا جس کے اندر یعنی رسپیکٹ اور آنر تھا, یعنی کہ مطلب ایک عزت اور کیا کہیں گے اس کو, یعنی کہ ایک عزت اور تعظیم, یا اس طرح سے کوئی ورڈ ہوگا رسپیکٹ کا, کہ مطلب جو ایک عزت کرتے ہوئے کرتے ہیں نا ہم, کہ وہ سجدہ ہے. جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کا, والدین کا ایسا سجدہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے تعظیمی سجدہ. ایز اللہ سیز, جیسے کہ اللہ نے کہا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ ہے سورہ نمبر 15, سورہ الحجر, آیت نمبر 28-29. And remember when your Lord said to the angels, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا, I'm going to create a human, میں انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں, آدم علیہ السلام, from dried sounding clay of altered mud, یعنی وہ کھنکتی ہوئی مٹی, جو کہ مطلب جیسے مٹی کا ایک کس ہوتا نا, جیسے وہ اس کی وہ والی مٹی چکنی. So when I have fashioned him completely, تو جب میں اس کو پوری طرح سے اس کی نوک پلک سنوار دوں, and breathed into him the soul, اور اس کے اندر جب میں اب روح میں سے کچھ پھونک دوں, which I created for him, جو میں نے اس کے لیے بنایا تھا, then fall you down prostrating yourselves unto him, تو سب کے سب گر جانا سجدے میں اس کے لیے. فسجدوا, سب کے سب سجدہ کرے, الا ابلیس کان من الجن,
So they prostrated themselves except Iblis, he was one of the jinn. اللہ نے بتا دیا یہاں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. ابلیس نے سب نے سجدہ کیا سوائے اس کے. Meaning his original nature betrayed him. کیونکہ اس کا اصلی جس فطرت اس کی جو تھی اس نے اس کو دھوکہ دیا. He had been created from smokeless fire. جو دھوئیں کے بغیر آگ جو ہوتی ہے اس سے اس کو بنایا اللہ نے. Whereas the angels had been created from light یعنی نور, کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. As is stated in صحیح مسلم, اور صحیح مسلم کے اندر یہ درج ہے, where it is reported that Aisha رضی اللہ عنہا, may Allah be pleased with her, said that the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خلقت الملائکۃ من نور وخلق ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. The angels were created from light. فرشتے نور سے بنائے گئے. ابلیس was created from smokeless fire. ابلیس کو بغیر دھوئیں کے آگ جو ہوتی اس سے بنایا گیا. آدم علیہ السلام, Adam was created from that which has been described to you. اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق کی گئی ہے جو کہ تمہیں پوری ابھی بیان کر دی گئی. When matters are crucial, every vessel leaks that which it contains. یعنی کہ جب معاملات ذرا ایسے ہو جاتے ہیں الجھے ہوئے تو ایسا مطلب یہاں پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ مطلب ہر جو برتن ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ لیکیج ہوتا ہے, یعنی کہ وہ شاید مطلب انسانوں کے تعلق سے بولا جا رہا ہے. کنٹینز اینڈ از بیٹریڈ بائی اٹس ٹرو نیچر. اور جو اس کی اصلی حقیقت ہے جو فطرت, اس سے وہ مطلب دھوکہ جو ہے وہ مطلب بیٹرے ہو جاتا ہے, یعنی اس سے دھوکہ کھاتا ہے. ابلیس یوز ٹو ڈو واٹ دا اینجلز ڈیڈ. ابلیس جو ہے وہ سب چیزیں کر رہا تھا جو فرشتے کر رہے تھے, علم میں بہت آگے نکل گیا تھا وہ. اینڈ ریزمبلڈ دیم ان دیئر ڈیووشن اینڈ ورشپ, اور ان کے ساتھ ساتھ مل کے وہ اللہ کی پوری مطلب بندگی عبادت اور مطلب اس میں بہت ہی ان سے ملتا جلتا ہو گیا تھا فرشتوں سے. سو ہی واز انکلوڈیڈ وین دے ور ایڈریسڈ, تو اس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا تھا جب بھی فرشتوں کو اللہ ایڈریس کرتا تھا وہ اندر انکلوڈیڈ تھا. بٹ ہی ڈس اوبیڈ, لیکن اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا, یعنی اللہ کی نافرمانی کی. اینڈ وینٹ اگینسٹ واٹ ہی واز ٹولڈ ٹو ڈو, اور وہ اس چیز کے خلاف کیا جو کہ اللہ نے اس سے کرنے کے لیے کہا تھا اس نے نہیں کیا. کیا یہ بندے نہیں کرتے جو اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے قرآن کے اندر وہ نہیں کرتے تو نہیں کرتے, یعنی مطلب اپنی مرضی چلا رہے. سو اللہ پوائنٹس آؤٹ ہیئر دیٹ ہی واز ون آف دا جن, کہ اللہ نے بتا دیا یہاں پر کہ وہ جنوں میں سے تھا, کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتہ ہوتا تو سب کے سب جو سجدے میں گر گئے وہ بھی گرتا. دیٹ از ہی واز کریٹڈ فرام فائر, اس کو آگ سے بنایا گیا تھا دھوئیں کے بغیر. ایز ہی سیز ایلسویئر, جب بھی وہ کہتا ہے ہر جگہ پہ کہ سورہ نمبر 38 سورہ صافات آیت نمبر 76, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, I am better than he, میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. You created me from fire and you created him from clay. تم نے تو مجھے تو آگ سے بنایا لیکن اس کو تو مٹی سے بنایا ہے. الحسن البصری رحمہ اللہ said, Iblis was not one of the angels. وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ابلیس. Not even for a second, یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. He was the origin of the jinn, just as Adam, upon him be peace, یعنی آدم علیہ السلام. تو جیسے آدم علیہ السلام جو ہے ویسے ہی وہ جیسے اوریجن, اور ایسے ہی جنوں میں تو وہ مطلب جو تھا ابلیس واز دا اوریجن آف مین کائنڈ. جیسے آدم علیہ السلام جو ہے نا انسانوں کے اندر سب سے یعنی جو پہلے بنائے گئے, اللہ نے جس طرح سے ان کو بنایا ایسے ابلیس کو جو بنایا. دس واز نریٹڈ بائی ابن جریر ود اے صحیح چین. اور فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, he disobeyed the command of his Lord. اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. یعنی کہ مطلب یہ فسخ ورڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کرپٹڈ.
کرپشن، کرپٹڈ. یہ جو کرپٹ ورڈ ہے یہ فسق، فاسق. فاسق کا مطلب کیا ہے؟ جو کرپٹ انسان. meaning by stepping beyond the bounds of obedience to Allah. یعنی اللہ سے جو فرما برداری نبھانے والی بات ہے اس سے بالکل، یعنی کہ تم اس کو توڑ کے بندشوں کو آگے نکل گئے، نہیں مانیں گے اللہ کا کہنا. چلو یہ ہے وہ فسق، ڈس اوبیئنگ، نافرمانی، امپلائز گوئنگ آؤٹ اور اسٹیپنگ بیونڈ، یعنی حد سے آگے نکل جانا، اور یا تو پھر اپنا جو حکم کیا ہے اس سے بہت نکل کے باہر نکل جانا اور اس کے بیونڈ اسٹیپ کرنا کہ نہیں ماننا ہے. جاؤ. when the date emerges from its flower، یعنی کھجور جو ہے جب اپنے پھول سے جب وہ باہر آتی ہے، یعنی کھجور. the verb used in Arabic is فسقہ. فسقہ بولا جاتا ہے کیوں کہ جب تک وہ فلاور کے اندر محفوظ تھی، لیکن اب جب کھجور باہر آئی ہے تو اب اس کے خراب ہونے کا، اس کے سڑنے کا، اس کے مطلب یہ تمام چیزوں کا اب اس کے اوپر ڈر ہے. تو اسی لیے بولتے کہ کھجور جو ہے وہ فسقہ ہو گئی، یعنی کہ ابھی، یعنی کہ وہ باہر آ گئی فلاور سے، اب اس کے بچنے کے چانس کم ہے، یعنی کہ مطلب اس کو بہت جلدی حفاظت کرنی پڑے گی، اس طرح سے بچانا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر اب جو بھی فسقہ ہوئے گا، یعنی کہ مطلب خرابی، تو اس کی وجہ سے وہ کھجور خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی وہ محفوظ تھی اندر. The same verb is used to describe a mouse. اور عربی میں مطلب جیسے ہے کہ چوہے کو بھی ایسے ہی بولتے تھے، کچھ ایسا ہی فسقی یا ایسا کچھ پتہ نہیں، ایسا ہے ایگزیکٹلی بتا نہیں سکتی، لیکن سم تھنگ وتھ فسقیہ تھا. تو جو کہنا چوہے کے لیے بولا جاتا تھا کہ اگر وہ اپنے بل سے باہر آئے گا، ماؤس کمنگ آؤٹ آف اٹس ہول وین اٹ کمز آؤٹ ٹو ڈو ڈیمیج، یعنی اب چوہا اپنے بل سے باہر نکلا، اب وہ کچھ نہ کچھ ڈیمیج کرے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تمہاری چیز کا یا کچھ بھی وہ خرابی کرے گا. تو اسی لیے رسول اللہ ہمیشہ حکم کرتے تھے کہ اپنے پانی کو بھی ڈھانپ کے رکھو، پھر اپنے دیکھو دیا کو ذرا جو بھی ہے اس کو بجھا دو، نہیں تو چوہا اگر نکلے گا اور اس کو دھکا مار دیا اس نے اور وہ آگ پکڑ لی تو جل جائے گا نا پورا گھر. تو اس طرح سے دین اللہ says rebuking those who follow and obey Iblis. اللہ یہاں پر جو لوگ بھی ابلیس کی مطلب اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کا کہنا مان رہے ہیں، اس کی فرما برداری بہت اچھی کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، یعنی جو ابلیس بولے گا ہم ضرور کریں گے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی will you then take him and his offspring as protectors and helpers rather than me؟ تو کیا تم اس کو اپنا بناؤ گے ولی، اپنا حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا مجھے چھوڑ کر، میننگ انسٹیڈ آف می، یعنی میرے مطلب بجائے میرے تم اس کو لوگے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ while they are enemies to you، جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. This is why Allah says بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. What an evil is the exchange for the wrongdoers. تو یہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے کتنا ہی برا بدلہ ہے، اس کے اندر کتنا برا بدل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم اس کو لے رہے، شیطان کو. اور سوچو کہ جب یہ بات کو سنتے ہیں، ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے بولا شیطان جو ہے اس سے بچ کے رہو، وہ دشمن ہے تمہارا اور ایسے سب. لیکن میں سوچتی ہوں لوگ یعنی کہ ایسا ہی لگتا ہے مطلب کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال بھی دیا، اور ہاں معلوم ہے ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیطان کے بارے میں، ہاں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن بچنے کے لیے کیا کوشش کرنا ہے وہ کوئی کرتا نہیں ہے، بہت مشکل سے تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، مٹھی بھر. This is like the ayah in سورہ یاسین. سورہ یاسین کے اندر جیسی آیت ہے لیکن پوری کوٹ نہیں کی گئی ہے. Where after mentioning the resurrection، یعنی جب اللہ وہاں پر دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے and its terrors، اور وہاں کی ہولناکیاں and the ultimate end of the blessed and the doomed، اور سب سے آخری انجام جو ہے جو کہ ایک مطلب بلیسڈ ہے، جو بہت ہی مبارک ہے، جو نصیب دار ہیں، جو جنت میں جانے والے ان کا،
ان کا انجام، ان کا اینڈ، اور جو ڈومڈ ہے اور وہ جو مطلب جہنم کے اندر جا کے مطلب ان کے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے وہاں کی سزاؤں اور یہ اور وہ سب کچھ جو بھی، تو وہ ان کا انجام. تو اللہ نے تب کہا کہ یہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 59 سے لے کے 62 تک ہے، لیکن وہ دیا نہیں ہے پورا، یہاں پر صرف اس کا چھوٹا سا ٹکڑا کوٹ کیا گیا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. It will be said، کہا جائے گا، and O you the criminals، اے مجرموں، get you apart this day، الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن from the believers. کیوں؟ دنیا میں مومن اور مطلب منافق اور مشرک یا جو بھی سب ہے وہ مل جل کے ایک گڑ مڑ ہو کے رہتے ہیں نا، سب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 10 ممبر ہے، وہ 10 میں سے 3 جو ہے وہ منافق ہے، 2 جو ہے وہ اللہ کی کوئی بات کو مانتے بھی نہیں ہے، ہاں، اور جو 2 ہے جو شرک کر رہے، مگر اس میں دو وہ بھی ہے جو بلیور ہے. تو اب سوچو کہ وہ بلیورز کے ساتھ ان لوگ بھی رہ رہے نا، ایک ہی چھت کے نیچے کھانا بھی کھا رہے، ہنس رہے، بول رہے، سب کر رہے. اب اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اب نہیں، الگ ہو جاؤ آج کے دن. اے مجرموں، تم اب مومنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے کھڑے. انٹل، یعنی یہ آیت یہاں سے جیسے ہے تو افلم تکونوا تعقلون، ڈیڈ یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ، تو کیا تم اس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہاں تک. یعنی کہ شروعات کا بتا دیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور پھر افلم تکونوا تعقلون. تو یہ جو اس کے بیچ کے جو بھی ہے مطلب یاسین کے جو آیتیں اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اس میں بھی اس طرح سے کہ اللہ نے سوچو ان کو، وہ دنیا میں تو سب مل جل کے رہ رہے ہیں. ابھی ایک کوئی اللہ والا بندہ ہوئے گا تو وہ بھی ہوئے گا مطلب ایک محفل میں بولو یا ایک گھر میں بولے، خاندان میں بولو، لیکن باقی کے بہت سارے ایسے فاسق لوگ ہیں تو وہ رہ رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ لوگ کوئی اس کی بات بھی نہیں سنتے، ان لوگ کو جو کرنا ہے وہ لوگ کرتے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں تو رہ رہے ہیں نا. لیکن اب اللہ کہتا ہے آخرت میں جب یہ فیصلہ ہوگا تب نہیں، اللہ ان کو الگ کر دے گا بالکل، کہ تم مومنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، خالی مومن ہی مومن کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم کو مومنوں میں سے ہی بنائے، اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا